السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المہاد۔ ناظرین کرام، آئیے اب تجوید القرآن کے ساتھ چند آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس لفظ میں حا حروف حلقی ہے تو الحج حا کو ادا کریں گے۔ اسی طرح سے شیم ساکن جو ہے اس کو ہم ساکن ادا کریں گے لیکن جنبش نہیں آنی چاہیے۔ ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے تو تھوڑا بھاری سا ادا ہوگا ہر حلق کے نچلے حصے سے۔ اشہورم، پھر یہاں پر ادغام بے غنہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام بے غنہ ہوگا۔ اشہر معلومات، پھر ہم نے عین
حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق کی طرف سے ادا کیا، یعنی ہم نے حلق کی طرف اس کو آواز کو لیا، جیسے اشہر معلومات، حمزہ کی آواز ہم نے نہیں پڑھی بلکہ عین کو ہم نے حلق سے پڑھا، اور جھٹکے کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے یہاں پر۔ ایسے ہی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے، اور فتح اشباعیہ یعنی الف مدہ کا قائم مقام، اس کو آواز کو ہم ایک الف برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اگر یہاں وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے ساکن بن جائے گا۔ ایسے ہی ہم نے یہاں پر نون ساکن کے بعد فا، یہاں پر نون ساکن پر ہم نے اخفا کیا ہے، فمن فرد، را کو ہم نے پر کیا، ضاد کو ہم نے پر کر کے ادا کیا، یا مدہ ہے یہاں پر فی ہن میں، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور نون مشدد کو ہم نے گنہ کے ساتھ ادا کیا، نون مشدد میم مشدد حروف گنہ ہیں، گنہ سے ادا ہوتے ہیں، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہا حروف حلقی، حلق سے اس کو ادا کریں، اور جیم مشدد ہے، اس کو تھوڑا مضبوطی سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر اس لفظ میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آپ دیکھیے تو فلا، رفث، را مفتوح ہے، را پر ہوگا، تا کا خیال رکھنا ہے کہ سین کی آواز کی طرح نہ پڑھیں بلکہ نرم زبان کے سرے اور سامنے جو بڑے دانت ہیں ان کے کنارے سے زبان کا سرہ لگائیں، رفث، ولا، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، اور الف مدہ ولا، الف مدہ یہاں پر ہے، الف سے پہلے زبر یعنی یا فتحہ، فسوق، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو ہم نے آواز کو کھینچنا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے یہاں پر جو لا، رموز اوقاف میں سے یہاں پر لا آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں نہ رکیں بلکہ یہاں آپ اس کو کنٹینیو کر کے پڑھیں، فسوق ولا جدال، واو ہونٹوں کی گولائی سے پھر الف مدہ ہے یہاں پر، جدالہ میں بھی الف مدہ ہے یہاں پر، اور اسی طرح سے یہاں پر ہا حرف حلقی اور جیم مشدد پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، فی الحج تشدید کی وجہ سے قلقلہ ذرا اور سخت ہوگا، وما ہونٹ کی گولائی سے واو، ما میں الف مدہ ہے، تفعلو فا ساکن یہاں جنبش نہیں آنی چاہیے، عین حرف حلقی ہے، حلق سے ادا کریں، حمزہ کی آواز نہ آئے، واو مدہ، پھر یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن تنوین پر اظہار ہوگا، آواز کو روکیں گے نہیں، گناہ نہیں ہوگا، من خیرن، من خیرن درست نہیں ہے، اظہار کیسے ہوگا، من خیرن، عام حرف کی طرح یا عام ساکن کی طرح اس کو ہم ادا کریں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یہاں پر ادغام بے غنہ ہوگا، ادغام ہوگا تنوین کا یا کے ساتھ، اور آواز گنہ کی رہے گی، ناک کے اندر چھپائیں گے ہم، ایک الف کے برابر یہاں رکے گی آواز، خیرین یا، تو ایسے اس کو ادغام بے غنہ، نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، حروف یرملون میں سے یاد رکھنا چاہیے کہ یرملون میں لام اور را کے علاوہ جتنے حروف ینمو کے بچتے ہیں ان میں ادغام بے غنہ ہوتا ہے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ینمو میں سے، یرملون میں سے ینمو کے میں سے ایک یا آیا ہے، خیرین یعلمہ، عین حلق میں ادا ہوگا، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے اور جھٹکے کی آواز بھی نہیں یہاں پر آنی چاہیے، لمہ میم ساکن کا اظہار ہوگا، اللہ، اللہ کا لام مشدد جو ہے یہ پر ہوگا، یعلمہ اللہ، تو یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو ہا ساکن بن جائے گا یہاں پر۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم مد عارض وقفی کا قاعدہ یہاں پر اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی آواز کو مزید لمبا کر سکتے ہیں جتنی گنجائش ہو،
خیر یعلمہ اللہ، ایسے ہی واو جو ہے وہ نوٹی کی گولائی سے ادا ہوگا، اور واو یہاں پر پھر اور زا کا خیال رکھنا ہے، تزو، دو واو مدہ ہے، دو آواز کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، فَإِنَّ نون مشدد آ گیا، خیر الزا، خا پر ہوگا، یا لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر آواز کو نرمی سے ادا کریں گے، را پر ہوگا، مفتوح ہے، زا سختی کے ساتھ ادا ہوگا، اور اسی طرح سے قاف جو ہے یہاں پر اس کا قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر زا رموز اوقاف میں سے ہے، یہاں پر بہتر ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں، بلا وجہ رکنا ضروری نہیں ہے۔ واتقوا، قاف واو ہونٹوں کی گولائی سے اور قاف پھر پر ہوگا، اور واو حروف مدہ بھی ہے، یہاں پر اس کو کھینچیں گے ہم آواز کے ساتھ ایک الف کی مقدار کے ساتھ۔ یا چھوٹی مد ہے، مد منفصل، اس کو ہم 2-3 الف کی مقدار تک لمبا کر سکتے ہیں، اور یہاں پر الف کے اوپر جو ضمہ ہے یہ ادا ہوگا، اور یہ واو جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور لام کے ساتھ اس کی آواز یا اولل، تو یہ واو کئی اولل پڑھتے ہیں جو درست نہیں ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ لام ساکن ہے، تو یہ جو لام کسرہ ہے، لام مکسور ہے، تو یہ لام ساکن کے ساتھ مل جائے گا، یا اولل الباب، الباب میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لام ساکن جو ہے اس کی آواز پر بھی جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے، جو سادے طور سے ہم ساکن حروف پڑھتے ہیں تو قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، جنبش بھی نہیں آنی چاہیے۔ الباب، الف سے پہلے فتح، تو الف مدہ کی آواز ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، الباب، اور با وقف ہونے کی صورت میں ساکن بن جائے گا، اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، قاف تا با جیم دال حروف جب ساکن ہوں تو قلقلہ ہوتا ہے، ان کی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور اسی طرح ہم یہاں پر اس کو مد عارض وقفی کے قاعدے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں ترتیل القرآن کے قاعدے کی طرف، جس میں ہم آج چند مثالوں کے ساتھ، قرآن شریف کی مثالوں کے ساتھ ہی چند قواعد بھی سیکھیں گے، اور آج جو ہے زائد حروف اور خالی دندانے، زائد حروف کون سے؟ جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، زائد ہوتے ہیں، ایکسٹرا، اور خالی دندانے، تو یہ خالی دندانے دکھائیں گے آپ کو کس طرح سے آتے ہیں، جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الفاظ ہوتے ہیں کچھ۔ عربی کتابت میں بعض اوقات حروف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن ان کو پڑھنا نہیں ہوتا کیونکہ ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس صورت میں وہ حرکات و سکون سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی حرکت نہیں ہوتا اور کوئی مطلب نہ کوئی حرف ساکن ہوتا ہے، نہ مفتوح ہوتا ہے، نہ مکسور ہوتا ہے، خالی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بغیر کسی حرکت و سکون سے خالی ہوتے ہیں، اسی لیے نہیں پڑھا جاتا، لیکن کتابت، عربی کتابت میں وہ لکھنے میں آتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، تو الفاظ کے آگے پیچھے جو حرکات ہوں گی، جو ساکن حروف ہوں گے یا مشدد حروف ہوں گے، ان کو تو وہ ملیں گے، لیکن جو یہ خالی دندانے ہوں گے حروف کے اور جو زائد حروف ہوں گے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو خیال کس کا رکھنا ہے پھر؟ جیسے آپ دیکھیں فدع لنا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں فا اور دال کے بیچ میں جو الف ہے، تو یہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے یعنی مفتوح ہے، اور دال کے اوپر سکون ہے، تو یہ فا دال کے ساتھ مل جائے گا، اس لیے بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ تو اس پر کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساکن حروف اور جو مشدد حروف ہیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے جو خالی دندانے ہیں اور جو زائد حروف ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور ملا کر حروف کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے فدع لنا کالدہان، اب دیکھیں یہ الف اور یہ الف، یہاں پر کتنا فرق ہے۔
یا اس الف سے پہلے کیا ہے فتح ہے، اور اس الف سے پہلے بھی فتح ہے، مطلب یہ الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، لیکن اس الف مدہ کے بعد تشدید ہے اور اس الف مدہ کے بعد سمپل جو ہے وہ نون مکسور ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کاف ہے یہ الف مدہ اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ کاف دال مشدد کے ساتھ مل جائے گا۔ کدھانی بالآخرتی مرضا یا مرضن اگر ہم پڑھیں گے بتایا گیا ہے مرضن لشیء مئۃ اوتوا الکتاب۔ اب دیکھیں یہ الف الف اور واو تینوں نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ تا کے اوپر جو ضمہ ہے یہ لام ساکن کے ساتھ مل جائے گا۔ لیعبدوا اللہ، دیکھیں لکھنے میں آئے ہیں واو الف الف اور لام، 1 2 3 4 حروف لکھنے میں آئے ہیں، لیکن دال مشدد لام مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ مل جائے گا۔ لیعبدوا اللہ ثم، اس میں لکیر دی ہے، اس سے پہلے نون مشدد میم مشدد حروف سکھائے گئے ہیں، گنہ ہوتا ہے ان پر، اور یہ یہاں پر مل جائے گا اس کے ساتھ۔ ثم استوى عملوا الصالحات انہ الحق كمثل الذي استوقد هذا البلد الأمين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فاتقوا النار التي لبالمرصاد، یا دی بھی کر پڑھ سکتے ہیں ہم کیونکہ کسرہ ہے، لبالمرصاد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أيها الناس اعبدوا ربكم أتموا الحج والعمرة لله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليؤد الذي اؤتمن امانته، یہ یہاں پر واو کے اوپر